بیانیے کی جنگ، حکومتی نالائکی نے کس کے پول کھول دیے؟ عمران خان نے کون سی نئی حکمت عملی بنا لی؟ اور پاکستان کے لیے بڑا معاشی چیلنج، کیا امریکہ مداخلت کرے گا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے ویلاگ کی ابتدا میں بتایا، حکومت کی ناکامی کا اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ یہ حکومت چلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ایک بیانیہ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو بھی بیانیہ بناتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے ہی پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان سے اب کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہر طرف مختلف بیانیے فیڈ کیے جاتے ہیں، آپس میں ان کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی، ایک بیانیہ دوسرے بیانیے کی تردید کر رہا ہوتا ہے، حکومتی وزراء کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافیوں کا موقف اور مسلم لیگ نون کے صحافی مختلف طرح کی نیوز فیڈ کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا بیانیہ بنتا ہے تو وہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام پہلے سے ہی ان کے بیانیے میں مختلف تضادات ڈھونڈ لیتی ہے، جس سے ان کے بیانیے کی سچائی جھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ انہوں نے بیانیہ بنانے کی کافی کوشش کی کہ بشریٰ بی بی کو اس لیے ریلیز کیا گیا ہے تاکہ وہ عمران خان کو ڈیل پر آمادہ کر لیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ لوگ 26 نومبر کو یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ بشریٰ بی بی نے ڈی چوک جانے کی ضد کی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو عمران خان کی ڈیل ہو جاتی اور وہ 15 دسمبر تک رہا بھی ہو جاتے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ایک بیانیے میں بشریٰ بی بی کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی سائٹ پر ہیں اور عمران خان کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہتی۔ دوسری طرف ہی اسی بیانیے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس بیانیے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ڈیل نہ کرنے دینے میں بشریٰ بی بی کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے لیے چاہتی ہیں کہ ڈیل کرنے سے ان کی حمایت کم نہ ہو اور عمران خان سرخرو ہو کر واپس آئیں۔ یعنی ناظرین، کبھی ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے اور کبھی کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بیانیہ مسلسل عوام میں پٹتا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے خبریں پھیلائیں کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی۔ جب بشریٰ بی بی وعدہ معاف گواہ نہیں بنی تو اسی میڈیا اور اسی حکومت نے یہ موقف چلانا شروع کر دیا کہ دراصل بشریٰ بی بی عمران خان کو جیل سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتی۔ 26 نومبر سے پہلے بشریٰ بی بی کے باہر آنے کو ایک ڈیل قرار دیا گیا اور یہ کہا جاتا رہا کہ بشریٰ بی بی اب عمران خان کے خلاف موقف اپنائیں گی، جبکہ اسے بالکل الٹ ہوا۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے 26 نومبر کے احتجاج کو لیڈ کیا اور عوام کو بڑی تعداد میں لے کر ٹی چوک پہنچی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہوا، حکومتی کیمپ نے بشریٰ بی بی کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر موجود بھی کچھ لوگوں نے بشریٰ بی بی کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان سنجانی جانے کے لیے مان چکے تھے، لیکن بشریٰ بی بی نے جان بوجھ کر ڈی چوک جانے کی ضد اپنائی، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار بشریٰ بی بی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر بشریٰ بی بی کو دباؤ میں لا کر عمران خان کو ڈیل پر رضامند کرنے کے لیے آمادہ کر لیا جائے تو عمران خان بشریٰ بی بی کی بات رد نہیں کریں گے، مگر اب تک اس سے بالکل مختلف ہوتا آیا ہے۔ عمران خان کو باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ ایسی کسی شرط پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے ان کی مقبولیت کو فرق پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا عرصہ جیل میں رہا اور اپنی مقبولیت کو بڑھایا تو آخر ڈیل کر کے کیوں باہر آؤں۔ لیکن ناظرین اکرام، ریاست ہر حال میں عمران خان کو بنی گالہ نظر بند ہونے کی ڈیل بھی دی اور اکتوبر اور نومبر سے یہ ڈیل ان کے پاس موجود ہے، مگر عمران خان کہتے ہیں کہ نہ ہی میں ہاؤس اریسٹ ہوں گا اور نہ ہی اپنی پالیسی میں نرمی لوں گا۔ عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، مگر اصلیت میں ریاست اب عمران خان کو ہر صورت چھوڑنا چاہتی ہے، کیونکہ ناظرین عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو اہداف رکھے گئے تھے دراصل اس میں ریاست اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے نہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہوئی اور نہ ہی پی ٹی آئی عوام کے دلوں سے نکل سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ریاست خان کو جیل میں رکھ کر مزید بورجھ نہیں برداشت کرنا چاہتی، اس لیے اب خان کو کہا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، عدالتی دباؤ ہٹا دیا جائے گا، آپ کیسز کو بھرپور انداز میں لڑیں اور لڑ کر آزاد ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ نظر بندی کے دوران ہی جیل کی سیکیورٹی کا عملہ بھی ہٹا لیا جائے گا اور یوں اعلان کیے بغیر آپ کو آزادی ہو جائے گی، اس طرح آپ بھی رہا ہو جائیں گے اور حکومت کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی۔ لیکن عمران خان کسی بھی جلدی میں نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ خان کہتا ہے کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر میں گرفتار میرے کارکنوں کو رہا نہیں کیا جاتا میں کسی صورت بھی باہر نہیں آؤں گا۔
नाज़रीन करام, दरअसल इमरान खान भी इस चीज को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने का भरपूर वक्त दिया जाए ताकि सर्दी का जोर भी टूट जाए और हुकूमत को मुज़ाकरात करने का ऑप्शन भी रहे और तमाम तर मामलात डिस्कस भी हो जाएं। नाज़रीन करام, इसके साथ साथ पीटीआई इस चीज का भी इंतजार कर रही है कि मुज़ाकरात तब तक खिंच जाएं जब तक बाइडेन सरकार चली नहीं जाती। जो ही ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में हुकूमत संभाल ले तो साथ ही हुकूमत पर किसी नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाया जाए ताकि इससे कुछ निकल सके और इमरान खान की रिहाई तारीख साज हो सके। नाज़रीन, इमरान खान चाहते हैं कि जब तक मेरे कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता मैं बाहर नहीं आऊंगा और इसी वजह से इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यार की न्यूज़। अल्लाह हाफिज। बयानिए की जंग, हुकूमती नालायकी ने किसके पोल खोल दिए, इमरान खान ने कौन सी नई हिकमत अमली बना ली और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुआशी चैलेंज, क्या अमेरिका मुदाखलत करेगा। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाजरीन, उन्होंने अपने वीलॉग की इब्तिदा में बताया, हुकूमत की नाकामी का अब ये आलम हो चुका है कि ये हुकूमत चलाना तो बहुत दूर की बात है, ये एक बयानिया भी नहीं बना सकते। ये जो भी बयानिया बनाते हैं वो उल्टा इनके गले ही पड़ जाता है, क्योंकि ये इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि इनसे अब कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो पाता। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि हर तरफ मुख्तलिफ बयानियां फीड किए जाते हैं, आपस में इनकी कोई मुताबिकत नहीं होती, एक बयानिया दूसरे बयानिए की तरदीद कर रहा होता है, हुकूमती वुज़रा का मौक़िफ़ कुछ और होता है, इस्टेब्लिशमेंट के हामी सहाफ़ियों का मौक़िफ़ और मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी मुख्तलिफ तरह की न्यूज़ फीड किए बैठे होते हैं। यही वजह है कि जब इनका बयानिया बनता है तो वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है, क्योंकि अवाम पहले से ही इनके बयानिए में मुख्तलिफ तज़ादात ढूंढ लेती है, जिससे इनके बयानिए की सच्चाई झूठी पड़ जाती है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि इन्होंने बयानिया बनाने की काफ़ी कोशिश की कि बुशरा बीबी को इसलिए रिलीज किया गया है ताकि वो इमरान खान को डील पर आमादा कर लें। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये लोग 26 नवंबर को ये बयानिया बना रहे थे कि बुशरा बीबी ने डी चौक जाने की जिद की और अगर वो ऐसा ना करती तो इमरान खान की डील हो जाती और वो 15 दिसंबर तक रिहा भी हो जाते। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि एक बयानिए में बुशरा बीबी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की साइड पर हैं और इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना चाहती। दूसरी तरफ ही इसी बयानिए का दूसरा रुख ये है कि इस बयानिए का मतलब है कि इमरान खान को डील ना करने देने में बुशरा बीबी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो इमरान खान के लिए चाहती हैं कि डील करने से उनकी हमायत कम ना हो और इमरान खान सुरखरू होकर वापस आए। यानी नाज़रीन, कभी इनका मौक़िफ़ कुछ और होता है और कभी कुछ और। यही वजह है कि इनका बयानिया मुसलसल अवाम में पिटता जा रहा है।